بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو والدین کے حقوق بتائے تھے اور آپ کو یہ واضح کیا تھا کہ والدین کے حقوق ادا کرتے وقت ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہمارا موضوع ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ داروں میں والدین تو سب سے پہلے آتے ہی ہیں، جن کے حقوق کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ والدین کے ساتھ ہی دادا دادی بھی آتے ہیں، اس کے بعد آپ کے اپنے بہن بھائی، اپنے بہن بھائیوں کے بعد آپ کے والد کے بہن بھائی، آپ کے چچا اور پھپھی، اور اس کے بعد پھر بھائی کی اولاد، بہن کی اولاد، اسی طرح اس کے بعد باپ کے بھائی کی اولاد، باپ کی بہن کی اولاد۔ ماموں اور خالہ کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب سسٹم رکھا ہے کہ جو ماں کے تعلق کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ محبت کا تعلق زیادہ رکھا ہے، لیکن قانونی طور پہ اللہ تعالیٰ نے باپ کے رشتہ داروں کا حق پہلے رکھا، اور اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر توازن رکھ دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باتِ ذل قربا حقہ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور حدیث میں آتا ہے جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق فراخ ہو، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی گناہوں سے مغفرت کا باعث بھی بنتی ہے۔ دنیا میں رشتہ داروں کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بڑا پسند ہوتا ہے، تو یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، لیکن میں یہ بات زیادہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ صلہ رحمی کے ساتھ انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا جا پھر اپنی خالہ کی خدمت کر۔ تو یہ خالہ کی خدمت کرنے کے ساتھ ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی پائی جائیں اللہ اسے آسان حساب کتاب لیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے، تو آپ نے فرمایا سل من قطع کا، اس سے جڑ جاؤ جو تم سے قطع رحمی کرے، وَاتِ مَنْ حَرَمَكَ، اس کو دو جو تمہیں محروم رکھے، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور اسے معاف کر دو جو تم پہ ظلم کرتا ہے۔ ہمیں رشتہ داروں سے یہی تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ ہماری پرواہ نہیں کرتے، انہوں نے تو ہمیں کبھی بلایا ہی نہیں، وہ تو سیدھے منہ بات نہیں کرتے، انہوں نے ہمارے بچوں کو کبھی نہیں پوچھا۔ تو میں آپ کو بتا دوں اصل صلہ رحمی یہی ہوتی ہے کہ اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے نہیں جوڑتا۔ آپ پہل کر لیجئے، وہ نہیں آپ کو پوچھتے آپ پوچھ لیجئے، وہ آپ کو نہیں دیتے، اب انہوں نے آپ کے بچوں کو کبھی بھی کوئی انعام نہیں دیا، کبھی مبارک نہیں دیا، آپ دے دیجئے۔ اور جو شخص آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے آپ کے خیال میں اسے معاف کر دیجئے۔ تو یہ 3 خصلتیں جس میں ہوں اللہ اسے آسان حساب لیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے
جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى